بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا حضرت زکریا علیہ السلام نے بیٹے کے لیے کس طرح دعا فرمائی تھی؟ سورہ مریم آیت 3 تا 5 میں ہے کہ جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پوشیدہ طور پر پکارا، یہ عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں اور سر میں بالوں کی سفیدی پھیل گئی، اور اس سے قبل کبھی میں آپ سے مانگنے میں اے میرے رب ناکام نہیں رہا ہوں، اور میں اپنے بعد اپنے رشتہ داروں کی طرف سے اندیشہ رکھتا ہوں، اور میری بیوی بانجھ ہے۔ بس آپ مجھ کو خاص اپنے پاس سے ایک ایسا وارث دے دیجئے کہ وہ میرے علوم خاصہ میں میرا وارث بنے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی عظمت کے لیے اس طرح دعا فرمائی۔ سورہ مریم آیت نمبر 6 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آپ نے دعا کی کہ اور میرے جد یعنی یعقوب علیہ السلام کا وارث بنے، اور اس کو اے میرے رب اپنا پسندیدہ بنا دیجئے۔ اور سورہ آل عمران پارہ 3 آیت 38 میں ہے کہ اس طرح دعا مانگی، عرض کیا کہ اے میرے رب عنایت کیجئے مجھے خاص اپنے پاس سے کوئی اچھی اولاد، بے شک آپ بہت سننے والے ہیں دعا کے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا قبول کی اور آپ کو بیٹے کی بشارت اس طرح دی۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں یوں ہے، پارہ 17 سورہ انبیاء آیت نمبر 90 میں ہے، بس ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ہم نے ان کو بیٹا یحییٰ عطا فرمایا اور ان کی خاطر ان کی بیوی کو اولاد کے قابل کر دیا۔ سورہ مریم آیت 7 میں ہے، اس سے قبل ہم نے کسی کو اس کا ہم نام نہ بنایا ہوگا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے نشانی مانگی کہ کیسے میرے یہاں اولاد ہوگی۔ اس کا ذکر آل عمران میں یوں ہے، آیت 40 میں ہے، انہوں نے عرض کیا اے میرے پروردگار، میرے لیے نشانی مقرر کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری نشانی یہی ہے کہ تم لوگوں سے 3 روز تک باتیں نہ کر سکو گے سوائے اشارے کے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ زکریا علیہ السلام نجاری یعنی بڑھئی کا کام کرتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بیت المقدس میں ہیکل سلیمانی کے امام اور متولی تھے۔ ان کا سلسلہ نسب یہ ہے کہ آپ اللہ کے مشہور نبی اور انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب سلیمان بن داؤد علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ یوں تو اولاد کی خواہش ہر انسان کے دل میں رہتی ہے، لہٰذا حضرت زکریا علیہ السلام بھی دل ہی دل میں اولاد کے متمنی تھے، لیکن جب حضرت مریم علیہ السلام کی نیکی اور برکتیں دیکھ کر آپ کے دل میں خیال آیا کہ اللہ رب العزت جب انہیں بنا موسم کے پھل عطا فرما سکتا ہے تو میں دعا کروں گا تو اللہ بھی مجھے اولاد کی نعمت سے مالا مال فرمائیں گے۔ لہٰذا آپ نے 99 سال کی عمر میں اولاد کی دعا کی اور ان کی بیوی 98 سال کی بتائی جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت زکریا علیہ السلام کو فرشتے کے ذریعے حضرت یحییٰ کی خوشخبری عطا فرمائی تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے خالو محترم تھے۔ سورہ انبیاء آیت 79 میں یہ ذکر ہے کہ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے ان الفاظ میں اللہ رب العزت سے دعا کی تھی کہ اے میرے رب مجھے تنہا نہ چھوڑ اور آپ بہترین وارث ہیں۔ اس کے علاوہ سورہ آل عمران میں آپ کی دعا کو یوں بیان کیا گیا ہے، آیت نمبر 38 میں ہے کہ ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، جس کا ترجمہ ہے کہ اے میرے رب عنایت کیجئے مجھے خاص اپنے پاس سے کوئی اچھی اولاد، بے شک آپ بہت سننے والے ہیں دعا کے۔ ان دعاؤں سے ہم پر یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے دعاؤں کا سلیقہ ہمیں خود سکھایا ہے۔ پرانے نبیوں کے واقعات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ہر انسان کے دل میں اولاد کی خواہش ہوتی ہے، لہٰذا اللہ رب العزت سے دعا کی درخواست اس انداز سے کرنی چاہیے جیسے ہمارے نبیوں نے کی تھی، اور ہمارے سامنے ان کی مثال واضح موجود ہے، آیتیں موجود ہیں۔ ان آیتوں کا کثرت سے ورد کریں، نماز کا اہتمام کریں، نیکی کا قصد کریں، اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں دعائیں ضرور قبول فرمائیں گے۔ دونوں ہی دعائیں بہت مجرب ہیں، کثرت سے پڑھنی چاہیے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ 5 وقتہ نماز ضرور ادا کریں۔ انشاءاللہ اللہ اپنے لطف و کرم سے آپ کو اولاد کی نعمت سے ضرور مالا مال فرمائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔